خط خدا کے بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان، 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 عرفان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو. بس اگر ان میں سے ایک دوسرے پہ ظلم کرے تو اس سے لڑو جو زیادتی کرے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے. پھر اگر وہ رجوع کرے تو ان دونوں میں انصاف سے صلح کراؤ اور انصاف کرو. بے شک انصاف کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے. بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. سو اپنے بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تمام تعریفیں بے شک خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضرمن یہ جو آواز آپ سماعت فرما رہے تھے قاری اصغر مالکی کی تھی، اور یہ ترجمہ میں نے پیش کیا آج کے اس پروگرام کو جس کو ہم عرفان رمضان کہتے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گا سحر نشریات میں۔ آج کا موضوع عنوان، آج خوبصورت ترین گفتگو جس شخصیت پہ کی جائے گی وہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا ہی خوبصورت نام آپ کا، کیا بہترین مقام آپ کا، آپ کی منقبت، آپ کے فضائل، آج سب کچھ دل کرتا ہے کہ بیان کیا جائے۔ آج مومن اپنی ماں کا ذکر کرنے لگے ہیں، اور ماؤں کا ذکر اسی انداز سے کیا جاتا ہے، پیار سے، شفقت سے، مہربانی سے، چہرے پہ خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ تبسم سجائے، فضائل، مناقب اور وہ مقام و مرتبہ، وہ معرفت جو آپ کو حاصل رہی ہے بچپن ہی سے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی محبوب ترین زوجہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آپ نے خلفائے راشدین کے دور کو بھی اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا، اور یہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے علم حدیث میں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ یعنی کثرت سے روایات آپ سے لی گئی ہیں۔ آپ نے فصاحت اور بلاغت کا مظاہرہ فرمایا، اور یہی نہیں بلکہ ہر دور میں مسلمانوں میں صلح، امن اور حق گوئی سے کام لیا۔ میں آج کے اس پروگرام میں جن علماء کرام کو اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں ان کا تعارف کرواؤں گا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور آج کے موضوع پہ گفتگو کر سکیں، ہم اپنی تشنگی مٹا سکیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں خوبصورت شخصیت جن کا تعارف ہمیشہ کرتا ہوں تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ علم حدیث اور اس سے آگے قرآنی علوم کے اوپر آپ کو ملکہ حاصل ہے، آپ خوبصورت انداز بیان رکھتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابو انشاء ڈاکٹر قاری خلیل الرحمن جاوید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان، ان سے بھی انتہائی انسیت ہے، الفت ہے، اور ان کی گفتگو میں پاکستانیت، اسلام، یہ دو چیزیں تو سر عام اور اس کا بھرپور مظاہرہ آپ فرماتے ہیں اپنے کردار کے ساتھ۔ ظاہراً آپ شعبہ تدریس سے بھی واقف ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے وہ بہت بہترین انداز سے نبھا رہے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی محمد زبیر کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہیں؟ آج کے ہمارے تیسرے مہمان بھی کچھ ہی لمحوں بعد ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب۔ میں ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ ہم چلتے ہیں سوال جواب کی جانب، اور ظاہر ہے آغاز کرنا چاہتا ہوں گفتگو کا۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں حضرت ام المومنین کی شخصیت پہ چاہتا ہوں کہ ایک تشنگی بھری نگاہ ڈالی جائے۔ آپ کون ہیں، کیا تعلق ہے، خاندان، نسبت، اور پھر آپ کی شرافتوں کا کہاں کہاں ذکر آیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات اور ان کا تعارف تو اتنا حسین، خوشبودار اور اتنا پیارا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ان کا تذکرہ انسان کرتا ہی چلا جائے، اور قیامت تک کی تمام آنے والی خواتین کے لیے تو رول ماڈل ہے ہی، لیکن ان کا علم، ان کی فقاہت، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، وہ امت کے بڑے سے بڑے اولیاء کرام، بزرگان دین، اسلاف، ایون کہ صحابہ کرام میں بھی فائق تر نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام بلند عطا فرمایا وہ عجیب و غریب خصوصیات کا حامل مقام تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ والدہ کا نام ام رومان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقاعدہ جنت کے محل کی خوشخبری اور کئی دفعہ بات ارشاد فرمائی۔ ام رومان کے بارے میں فرمایا جنت کی حوروں کی ملکہ اور سردار، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو ام رومان کو دیکھ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے سب سے پہلی شخصیت اور خلیفہ اول، ان کے فضائل و مناقب کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ در حقیقت جس طرح اہل بیت اطہار ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے، ایک پورا ادارہ ہے، ایک پورا انسانیت ساز یونیورسٹی کا مقام بلند رکھتا ہے، بعینی اسی طریقے سے صدیقی خانوادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کی یہ صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، پھر ان کی ایک اور بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پھر ان کے صاحبزادے عبد الرحمن ابن ابی بکر،
پھر آگے حضرت اسما کے صاحبزادوں کی طرف چلے جائیں، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ حضرات یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چمکتے دمکتے انسانیت ساز ادارے کی وہ بلند و بالا ہستیاں ہیں کہ یہ خود ایک تعلیمی یونیورسٹی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ان کی روایات کے حوالے سے بات کی تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو روایتیں مردوں میں سب سے زیادہ ملتی ہیں، اور عورتوں میں جو سب سے زیادہ روایتیں ملتی ہیں، بلکہ ان کے بعد چاہے مرد ہوں یا عورت، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ روایتیں کسی کی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفسرۃ القرآن ہے، محدثہ تو ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں ان کی جب ہمارے سامنے آ رہی ہیں، فقیہہ ہیں، مفتیہ ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ جلیل القدر صحابہ کرام، ان کے جب ہم مکالمات سنتے ہیں جو کتابوں کے اندر درج ہوئے، وہ مکالمات پتہ ہے کس طرح سے؟ وہ آپس کے اندر مکالمات تھے، دیکھو یہ معاملہ یوں ہے، اگر تصدیق کروانی ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو، اچھا تم میری بات مان لو، اگر تم نہیں مانو گے تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو شکایت لگا دوں گا۔ یہ کہہ کون رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ 52,31,050 مربع میل پر حکومت کرنے والا سیدنا فاروق اعظم، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، تم میری بات مان لو ورنہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو شکایت لگا دوں گا۔ ذرا ان سے سوچیں کہ ان صحابہ کرام کے ذہنوں میں ان کا کیا مقام بلند تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سے جو دعوت دین، نشر و اشاعت اسلام پلس حفاظت دین، تبلیغ دین کا جو کام لیا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے نا بھائی ویس ربانی صاحب کہ حضرت ام المومنین پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بہت عرصہ بعد تک حیات رہی ہیں۔ خلفائے راشدین کا پورا دور انہوں نے دیکھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے معاملات اور واقعات کے زمانے کے اندر یہ موجود تھی۔ تو ان تمام واقعات میں اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا کہ ان کا قول فیصل ہوا کرتا تھا۔ پردے کے پیچھے بیٹھ کر بڑے بڑے صحابہ کرام زانوے تلمس طے کرتے تھے، یہاں تک آیا فتوے پہ دستخط کیا کرتی تھی، ان سے باقاعدہ فتویٰ اور رائے لی جاتی تھی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود کئی خصوصیات بیان کرتی ہے، ایک نہیں دو۔ مثلا ایک روایت کے اندر آتا ہے مجھے 4 خصوصیات حاصل ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے مجھے 10 خصوصیات حاصل ہے۔ اب وہ 10 خصوصیات کون کون سی وہ خود بیان بھی فرماتی ہے، اور مختلف روایات اور کتب حدیث کے اندر۔ پہلی، میں وہ عورت ہوں جس کے بارے میں نکاح سے پہلے حضرت جبریل امین نے ریشمی رومال میں تصویر لا کر کے پیش کی، یہ آپ کی زوجہ مکرمہ ہے۔ میں وہ خاتون اول آخر پہلی وہ خاتون ہوں جو کنواری تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ میں وہ خاتون ہوں جس کے بارے میں حضرت جبریل امین نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، یہ خاتون آپ کی زوجہ ہیں، آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ اور کیا حضرت جبریل امین خود سے یہ بات کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو گویا ان کا نکاح کہاں سے طے ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ آسمانوں پر جوڑے بننے کا تو محاورہ ہے، اگر وہ حقیقت میں مصداق ہے تو وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور رئیس الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3، چوتھے نمبر پر فرمایا میں وہ خاتون ہوں کہ جس خاتون کو جبریل امین نے سلام بھی آ کر پیش کیا ہے۔ چنانچہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت جبریل تشریف لائے اور آ کر کے وحی کی کیفیت شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، وحی کی کیفیت شروع۔ ایسے میں حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو سلام پیش کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا یا عائشہ ھذا جبریل یقرئ علیک السلام، یہ جبریل آئے ہیں آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے۔ پھر فرماتی ہیں کہ میری برات میں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، سورہ نور، اس کا سورہ نور۔ پھر یہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں وہ ہوں جن کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ پھر وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آخری وقت کے اندر تو لعاب دہن کا معاملہ اور ہاتھوں پر معاملہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس لیا وہ میں موجود تھی۔ پھر فرماتی ہیں میرے بستر کو وحی کا مرکز بنایا گیا۔ اچھا اب آپ اندازہ لگائیں، یہ وہ ساری کی ساری خصوصیات ہے کہ جن خصوصیات کا کوئی اور ہمسر ہمیں نظر نہیں آتا۔ بدر وحی کا مرکز، احد اور خندق وحی کا مرکز، مسجد نبوی وحی کا مرکز، مکہ مرکز ہے، مدینہ مرکز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کے بستر کو علوم و معارف کا وحی کا مرکز اور سرچشمہ قرار دیا گیا وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یاد رکھیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لقب استعمال کرتے ہیں؟
محبوب رب العالمین، یہی ہے نا، جی۔ رب العالمین کے محبوب، اور ہم سب کے بھی حبیب و محبوب۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے اردو سیرت نگاروں نے لکھا محبوب محبوب رب العالمین، ہے سبحان اللہ، خوبصورت یہ ان کا لقب۔ یہ کمال در کمال آپ ہی کو حاصل ہے، اور آج کی اس گفتگو میں محبت کی خوشبو آپ کو محسوس ہوگی، یہی ہے، یہی خاصہ ہے۔ لوٹ کر آئیں گے اور ڈاکٹر قاری صاحب سے بھی گفتگو کریں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ رمضان عرفان رمضان، رمضان عرفان من خوش آمدید۔ آج ام المومنین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج بھی ایک طرح سے ہمارے مسلمانوں میں تو ہر دن مدرز ڈے ہوتا ہے، مگر یہ حقیقی طور پہ مدرز ڈے ہے کیونکہ قرآن نے آپ کو مومنوں کی ماں کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اسی قرآن نے کہ جس نے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے، رسول خدا کسی کے باپ نہیں ہے، وہاں مومنوں کی ماؤں کا درجہ ایک رفت، ایک عفت اور ایک عظمت اور ایک بلندی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں پہ واقعات کا ذکر آئے، میں چاہتا ہوں کہ میں واقعات بھی سنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں، جن کو قرآن نے محفوظ کر دیا ہے، اور آپ کی عطرت کی، آپ کی طہارت کی، آپ کی صفائی اور آپ کی پاکیزگی کی اور آپ کے ناموس کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں جب روتے روتے راتیں گزار رہی تھی، مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن میں آیات اتارے گا۔ یہی سوچتی کہ بھی جبریل امین آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں گے عائشہ بے قصور ہے، میں بے قصور ہو جاؤں گی، بری و ذمہ ہو جاؤں گی۔ لیکن اللہ نے قرآن مجید سورہ نور میں پوری 18 آیات اتاری، اور آج حافظ قرآن مجید کی تلاوت نمازوں میں، تراویحوں میں کرتے ہیں، اور رہتی دنیا تک حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی یہ ترانے قرآن کی صورت میں بجتے رہیں گے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ بنی مستلق کے غزوے سے واپسی پر جب ہم آ رہے تھے، میں بھی اونٹنی پر سوار تھی، اور اس وقت ہودج پر خواتین کی جو ہودج ہوتی تھی ان پر کپڑا ڈالا جاتا تھا، ہم اندر ہوتی تھی اور باہر والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ میں ضرورت حوائج انسانیہ کے لیے باہر گئی تو میرا ہار بھی راستے میں گم ہو گیا، میں وہ بھی ڈھونڈتی رہی، مجھے دیر ہو گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ میں خیمے اس کے ہودج کے اندر ہوں، اور میں وزن میں اتنی ہلکی تھی کہ لوگوں نے ہودج اٹھایا تو اس میں بھی انہوں نے میرا بوجھ ثقل محسوس نہیں کیا، اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں جب آئی اس جگہ پر تو قافلہ موجود نہیں ہے۔ پھر میں نے ذہن سے یہ سوچا بجائے ایک عورت زاد اکیلی رات کو قافلے کا پیچھا کرے، میں یہیں بیٹھ جانا مناسب سمجھتی ہوں، قافلے کو جب بھی میرا پتہ چلے گا وہ ڈھونڈتے ہوئے ادھر ہی آئیں گے۔ میں وہیں رک گئی۔ فرماتی ہیں کہ درخت کا ٹیکا لگا کے میں بیٹھی اور اسی فکر میں تھی تو میری آنکھ لگ گئی، چہرے پر دوپٹہ بھی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ردیف قافلہ ہوا کرتا تھا، جو قافلے کے کچھ فاصلے پر چلا کرتا تھا، کہ قافلے کی کوئی گری پڑی چیز راستے میں جیسے گر جاتی ہے تو وہ اٹھاتا ہوا آتا تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب میرے قریب آیا تو اس نے دیکھا۔ پھر حضرت عائشہ یہ بھی فرماتی ہے کہ انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھ رکھا تھا، اور ہوا سے میرے چہرے سے پردہ دوپٹے کا جو ہے وہ ہٹ گیا، اور انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے انہوں نے انا للہ پڑھا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے فوراً سب سے پہلے اپنا دوپٹہ صحیح کیا، چہرہ ڈھانپا۔ انہوں نے میرے آگے اونٹ کو بٹھایا اور مجھے کہا کہ اس پر سوار ہو جائیے۔ میں سوار ہو گئی، وہ پورا راستہ پیدل چلتے رہے، میں اونٹنی پر سوار تھی۔ راستے میں نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے بات کی۔ پھر جب ہم مدینے پہنچے تو مدینے میں تو ماحول ہی الگ تھا جو حضرت عائشہ کے علم میں نہیں تھا۔ فرماتی ہیں جب میں وہاں پہنچی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ محبت، وہ چاشنی، وہ الفت، وہ پیار جو پہلے کبھی آج کے واقعے سے پہلے مجھے ملا کرتا تھا، آپ کے چہرے پہ میں وہ نہیں دیکھ رہی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر میں نے سوچا کہ گھر میں جا کے اماں ابا سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں محزون ہیں۔ میں نے اجازت مانگی، اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ میں ابا کے گھر آئی اور میں نے آ کر کے پوچھا میرے آقا کیوں محزون ہیں؟ فرمایا بیٹی اگر وہ محزون ہے تو ہم کب خوش ہیں؟ ہم بھی تو محزون ہیں، لیکن بات کوئی نہیں بتا رہا کہ بات کیا ہے۔
میں نے وضو کیا، مصلی پکڑا، میں بیٹھ گئی، جتنا اللہ کے آگے رو سکتی تھی میں روئی۔ اسی طرح 40 دن تقریباً سوا مہینہ جسے ہم کہتے ہیں گزر گئے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین، بندہ جتنا اونچے درجے پر ہوتا ہے اس کی آزمائش اور امتحان بھی اتنا ہی بڑا اونچا اور مشکل ہوتا ایسا ہے۔ ہی ہے۔ فرماتی ہے میں 40 راتیں روتی رہی، آج پہلی دفعہ اللہ کے رسول میرے گھر کے دروازے پر آئے، دستک دی، میری ماں نے دروازہ کھولا، انہوں نے داخل ہوتے ہی فوراً کہا میری عائشہ کہاں ہے؟ میں سمجھ گئی کہ میری آج شام غریبہ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میری چارپائی پر میری 35 سے آپ بیٹھے اور بیٹھ کر جو آپ نے جملہ ادا کیا، میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اللہ نے وحی نازل کر دی ہے اور آپ میری بریت کا اعلان کریں گے، لیکن بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یا عائشہ تو انہا کہ کنت من بنات آدم ان کنت الممت بذنب فاستغفری من اللہ۔ عائشہ تو فرشتہ نہیں ہے، آدم ذاتی ہے، اگر تیرے سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ، اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کرتا ہے، تیرا بھی کرے گا۔ آپ فرماتی ہیں اللہ کے رسول آپ کے دل میں تو منافقین کی باتوں نے گھر کر لیا ہے، اب میں کچھ نہیں کہوں گی، وہی کہوں گی جو یوسف کے ابا نے اس وقت کہا تھا جب یوسف کے بھائیوں نے کنواں میں دھکا دے کر آ کر کے کہا تھا، انہوں نے کہا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اپنا سارا درد دل علیم بذات صدور کے سپرد کر چکی ہوں، لہٰذا میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گی۔ فرماتی ہیں کہ ابھی تھوڑے ہی چند لمحات گزرے تھے کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول کے پیشانی پر، جبین اطہر پر پسینے کے کچھ قطرات نمودار ہوئے، جیسے صبح کی تازہ فضاؤں میں آپ ہرے بھرے سبزے پر شبنم کے قطرے چمکتے دیکھتے ہیں، اس طرح میں نے آپ کی جبین اطہر پر وہ دیکھے اور میں سمجھ گئی کہ اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ تھوڑی دیر بعد جب آپ اس وحی کی کیفیت سے باہر آئے تو آپ نے فوراً کہا عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا۔ اور قرآن مجید کی یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر مچلنے لگیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ نے جرح اور تعدیل کے انداز میں یہ بات دنیا کو سمجھا دی، اگر عائشہ کا دامن پاک مانو گے تو نبی کا دامن پاک کہلائے گا، یعنی جرح تعدیل الطیبات للطیبین، ہم نے پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے رکھے ہیں، اگر عائشہ کا دامن داغدار ہے تو نبی کا دامن بے داغ کیسے مانو گے؟ گویا نبی کا دامن پاک کرنے کے لیے عائشہ کے دامن پر کو بے داغ ماننا پڑے گا۔ اور خبیث عورتیں ہم نے نبی کے گھرانے کے لیے نہیں، خبیث عورتیں ہم نے خبیث مردوں کے لیے رکھے ہیں، اور یہ تو سید البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، فخر کائنات ہیں، آپ کے گھر میں ہم ایسا انتخاب کرتے۔ اور جیسے محترم مفتی زبیر صاحب نے فرمایا کہ یہ انتخاب اللہ کا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے پریشان رہے نا، آپ نے صحابہ سے، ازواج مطہرات سے، اپنی خادماؤں سے مشورے کیے جو حضرت عائشہ کے زیادہ قریب تھی، ان سے مشورے کیے کہ عائشہ کے کردار کے بارے میں مجھے بتاؤ، کسی نے بھی انگلی نہیں اٹھائی۔ سیدنا فاروق اعظم سے بھی مشورہ کیا، جب حضرتنا فاروق اعظم سے مشورہ کیا تو ان سے پوچھا عمر تم بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا جانتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو اپنا جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں لانے والا کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق کے سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے کچھ نہیں بولے، انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی کہ یہ انتخاب کرنے والا تو اللہ ہے۔ پھر فاروق اعظم نے کہا اللہ کے رسول پھر آپ فاروق سے پوچھتے ہیں، عمر سے پوچھتے ہیں، آپ اس سے پوچھیں کہ اس نے کس ہستی کے لیے کس کا انتخاب کیا ہے، کیا اس کا انتخاب کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا انتخاب کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کو اس جواب سے اتنی تسلی ہوئی، آپ نے کہا جزاک اللہ ابن خطاب، تو نے تو میرے سارے دل کی گرانی دور کر دی۔ پھر آپ وحی کا انتظار کرتے رہے، وہی حضرت عائشہ کے گھر میں جب وحی آئی، اس وقت جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، تو حضرت عائشہ کی امی نے کہا عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ آپ نے فرمایا امی نہیں،
امی نہیں میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں تو ان کے گھر سے روتی بھی آئی، میں اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھے۔ یہ پیار ہے، یہ ایک یہ الگ پیار، انداز ہے، یہ لاڈ ہے۔ جی جی جی۔ اور ایک عورت کو اپنے شوہر کے اوپر، خاص کر جب وہ دونوں ہاں۔ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، اتنی بات کا حق ہوتا ہے۔ ایسا ہی قاری صاحب، اس محبت سے میں لطف لینا چاہتا ہوں اور اس محبت کو نشر کرنا چاہتا ہوں ایک منقبت کے انداز میں، جس کے لیے قاری سعید نقشبندی یہاں تشریف فرمائے۔ ام المومنین حضرت امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ایک منقبت پیش کرنا چاہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم سنیں اور اس میں لطافت کا اضافہ ہو جائے۔ لطفاً قاری سعید نقشبندی۔ برتروزی حشم پیاری ماں عائشہ، ضرمن خوش آمدید۔ آپ کو مختلف القابات سے پکارا کرتے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمیرہ آپ کے چہرے کی رنگت کی وجہ سے ایک مرتبہ پکارا اور کئی مرتبہ، اور پھر یہ انداز ہے محبت کا۔ میں تو کہتا ہوں کہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آئینے اور ہر زاویے میں کامل ہے۔ آپ دیکھیے کتنے سارے ایسے لیڈران ہیں کہ جو دنیا کے سامنے ظاہراً بہت ہی معیار اور ایک مثال بنتے ہیں، مگر جب ان کی ذاتی زندگی میں ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم جھانکتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ خالی ہیں اور تضاد اور اختلافات کا شکار ہیں، اور رنجشیں ہیں اور غم ہیں، اختلافات ہیں، دوریاں ہیں۔ وہ پیغام جو دنیا میں پہنچا رہے ہیں ان کے گھر میں کامل انداز سے پہنچا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اختلافات اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ گھر والے بھی ان کی ضد میں بیانات دے رہے ہوتے ہیں، مگر یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ جب نسل کی بات ہو تو بچہ بچہ اتنا معیاری اور مثالی کہ باغ باغ ہو جائے دل صرف گفتگو سے۔ جب ازواج مطہرات کا ذکر ہو تو ہر ایک اپنا کردار نبھا رہی ہیں، خواتین میں خاص طور سے، اور پھر ازواج مطہرات میں آج جناب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کو تدریس اور علم سے خاص لگاؤ ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کے بستر پہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ کے گھر میں وہ تمام فرشتے، وہ ملائکہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں جو تعلق رکھتے ہیں پیغام رسائی سے۔ مفتی محمد زبیر صاحب سے جاننا چاہتا ہوں، علم حدیث کی بات ہوئی، وہ ایک خاص حصہ ہے۔ یہ ایک سوال بھی ہے کہ ازواج رسول میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کے ساتھ ظاہر رسالت مآب اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، معمولات ہیں، مگر جناب ام المومنین کو یہ خاصہ حاصل ہے کہ کثرت روایات آپ سے لی گئی ہیں۔ اس میں کیا شفقت ہے اور کیا مہربانی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وقت بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، پھر ان کی عمر کا، بچپن کا وہ حصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجیت میں اور نکاح میں آیا جو تعلیم و تعلم کا زمانہ ہوتا ہے۔ اور یہ کئی اشارات بھی ایسے ملتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ رب العزت کی طرف سے لائے جانے کا یہ جو خدائی فیصلہ تھا، تو در حقیقت یہ تھا ہی نشر و اشاعت اسلام، نشر و اشاعت و حفاظت حدیث، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو امت کے سامنے بیان کرنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کو، جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گھر کے اندر معاملات ہوتے ہیں وہ تم امت کے سامنے احکام شریعت کو واضح کرنے کے لیے بیان کرو۔ تو اس لیے یہ ایک طرح سے خواتین اور ازواج مطہرات میں حدیث کے حوالے سے ایک یوں سمجھیے کہ مشنری انداز کے اندر ماشاءاللہ مبلغات الحدیث کے طور پر اس منصب کے طور پر آ کر کے فائز ہوئی ہیں، اور علم اللہ رب العزت نے جو ان کو عودیت فرمایا تھا۔ آپ نے ابھی علم اور تدریس کی بھی بات کی، پھر علم حدیث کی بھی بات کی۔ میں اس سلسلے میں مستدرک کے کچھ چیپٹر ذکر کرنا چاہتا ہوں، مستدرک للحاکم، عنایت فرمائے۔ اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر علمی انداز کے اندر مختلف صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال مستدرک حاکم کے اندر جمع کیے گئے۔ چنانچہ آپ حیران ہوں گے، حضرت عطا کا قول ہے، روئے زمین پر سب سے بڑی فقیہہ، سب سے بڑی عالمہ، اور روئے زمین پر سب سے اچھی رائے رکھنے والی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ مستدرک حاکم میں حضرت عطا کا قول موجود ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر کا قول، عجیب و غریب بات وہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن فرائض سے مراد علم وراثت ہے، میراث، ترکہ اور جائیداد کے حکام، قرآن فرائض حلال
حرام. آگے چلیں, علوم کی فہرست بیان ہو رہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کے علوم کی فہرست کے اندر علوم کون کون سے رہے؟ عرب کی تاریخ, فقہ, اللہ اکبر, طب یعنی میڈیکل کا. یہ اس کے لیے تو باقاعدہ ایک یونیورسٹی, ایک کالج, ایک اہتمام چاہیے. تو بتائیں, رسول خدا کی فیض سے ہے. اندازہ لگائے نا, طب, شاعری اور علم فرائض, حلال حرام, عرب کی ہسٹری اور فقہ. اس میں حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. یا اندازہ لگائیں, یعنی ایسی جامع الکمالات شخصیت, ایسی ہماجیت شخصیت. اور پھر آگے چلے, یہ ہو گیا حضرت عروہ ابن زبیر کا قول. امام زہری نے کیا لکھا ہے؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور عجیب و غریب بات لکھتے ہیں, تمام کے تمام مردوں کا علم اگر جمع کیا جائے, تمام مردوں کا علم جمع کیا جائے, ایون کہ تمام ازواج مطہرات کا علم بھی جمع کیا جائے, تب بھی امی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان سب سے زیادہ وسیع تر ہے. تو شاعری کا علم, عرب کی ہسٹری کا علم, فرائض کا علم, تاریخ کا علم, فقہ کا علم, قرآن کا علم, فرائض اور حلال و حرام کا علم, ان سب کی جامع الکمالات شخصیت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ. اور میں آج قاری صاحب نے واقع افک کے بارے میں بات بیان کی, اس حوالے سے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں, اور بڑی گہری بات ہے. علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر علامہ زمخشری کا ایک قول نقل کیا ہے. انہوں نے کہا ذرا ان آیتوں کا کبھی مطالعہ کریں. ان آیتوں کا مطالعہ کرنے سے جو برات عائشہ سے متعلق 18 آیتیں سورہ نور کے اندر اللہ نے ذکر فرمائی, انہوں نے کہا ان آیتوں میں اللہ نے صرف برات نہیں نازل کی ہے. اچھا, حضرت ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ تو یہ فرماتی ہیں کہ میرے ذہن میں تھا کہ کہیں خواب میں اشارہ ہو جائے گا, میری برات سے متعلق شاید کوئی خواب آ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا کہیں کوئی اشارہ سا مل جائے گا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ رب العزت 1.5 رکوع نازل کر دیں گے. اللہ اکبر. رہتی انسانیت کے لیے وہ قرآن. ایک وزیر اعظم کے بارے میں اگر کوئی کہے فلاں مجلس میں آپ کا نام لیا گیا تھا, 4 معزز افراد میں آپ کا نام لیا, میرا دل خوش ہو جاتا ہے, آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. اچھا, فلاں میرا تذکرہ کر رہا تھا. یہ قرآن ہے, اور ایک آیت بھی کافی تھی, اشارہ بھی کافی تھا, نبوی خواب بھی کافی تھا, اشارہ تک کافی تھا, رؤیت کافی تھی, منام کافی تھا, الہام کافی تھا. 1.5 رکوع نازل ہو گئے. اور برات عائشہ رہتی انسانیت تک کے لیے یہ نقوش, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات. علامہ زمخشری کا میں قول نقل کر رہا تھا, انہوں نے فرمایا کہ اگر ان آیتوں کا مطالعہ کرو, پورا قرآن توحید ہے, قرآن پہ سب سے زیادہ زور توحید پر دیا گیا, لیکن جو سختی اور غضب خداوندی, جس طرز اور سخت وعیدوں کا انداز ان آیات کے اندر ہے, اصنام پرستی اور بت پرستی کے ذیل میں بھی اللہ کا وہ لب و لہجہ نہیں ہے, جبکہ شرک اس کو گوارا نہیں ہے. اندازہ لگا لیں. اچھا, پھر کیوں؟ اگلا جملہ بڑا اچھا لکھا ہے, وجہ اس کی یہ ہے دراصل یہ عصمت, طہارت و برات عائشہ کا معاملہ تھا, یہ زوجہ رسول کی برات کا معاملہ تھا. اس لیے یہاں جو خدائی لب و لہجہ آیا وہ بت پرستی کے ذیل کے اندر بھی ایسا لب و لہجہ نہیں ہے. یہ علامہ زمخشری کا قول ہے. پھر میں ایک اور بات آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں, تیمم کی آیت کب نازل ہوئی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ام المومنین کا ہار گم ہوا تھا نا, تو تیمم آیا. اچھا, تیمم کب کیا جاتا ہے؟ تیمم کیا جاتا ہے جب انسان بے وضو ہو, محدث ہو, تیمم کرے گا تو نماز صحیح ہوگی. میں نے اپنے طور پر, ترمذی درس کے اندر ہوتی ہے, تو میں نے اپنے طور پر ایک مرتبہ بیٹھ کے الگ سے تحقیق کی کہ کون کون سے فقہی ابواب ہیں جس میں حضرت عائشہ ام المومنین کی حدیث نہ ہو. تو یاد رکھیے کوئی ایسا باب نظر نہیں آتا. سود سے متعلق ان کی روایتیں ہیں, زید بن ارقم کو یہ ڈانٹ رہی ہیں سود سے متعلق, کاروبار سے متعلق, زراعت سے متعلق, جہاد سے متعلق, تعزیرات سے متعلق. آپ حیران ہوں گے, حج سے متعلق, احرام سے متعلق, تیمم سے متعلق, نماز سے متعلق, وراثت سے متعلق, تعزیرات سے متعلق, کوئی ایک باب ایسا نہیں. لہٰذا اب آپ مجھے کہنے دیجئے, نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی. تیمم حضرت عائشہ کا صدقہ ہے, ہو گیا. تیمم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے کے اندر امت کو حکم مل گیا, تو پتہ چلا بغیر آلے اور وسیلے کے نماز کی عبادت نہیں ہوتی. تو نماز مکمل نہیں حضرت عائشہ کے بغیر. مسجد عائشہ جس کو ہم کہتے ہیں, میقات اور احرام کے احکام کے لیے, حج کے بارے میں درجنوں احادیث موجود ہے. سود سے متعلق میں نے آپ کو بتایا, اس کا مطلب یہ ہوا
اگر کوئی امت کے اندر آنے والا فرد یا کوئی بدبخت ایسا ہو جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہمارا رشتہ کاٹنا چاہتا ہے، تو میں بغیر جذبات کے سادہ لفظوں میں کہتا ہوں، نعوذ باللہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا رشتہ آپ نے کاٹا، ہم سے حج بھی جائے گا، ہم سے نمازیں بھی جائیں گی، ہم سے احرام بھی جائے گا، ہم سے تیمم بھی جائے گا، ہم سے جہاد اور حدود اور عدلیہ کا نظام بھی جائے گا، کاروبار کے شرعی احکام سے بھی گویا رشتہ ختم۔ اور جب یہ 1.5 رکوع 18 آیتیں حضرت عائشہ کا رشتہ کاٹتے ہو، ہم سے قرآن بھی جائے گا، حضرت عائشہ کا رشتہ کاٹتے ہو، اسلام سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود اور ان کی یہ عفت پاک دامنی، ان کی عقیدت اور ان کا محبت کا یہ معاملہ دلوں کے اندر موجود ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، حج بھی محفوظ ہے، نماز بھی محفوظ ہے۔ ان کا رشتہ کاٹا ہماری تو نمازیں پوری نہیں ہوتی ہیں، ان کا رشتہ کاٹا ہمارا حج پورا نہیں، ان کا رشتہ کاٹا روزہ و زکوٰۃ پورا نہیں ہے۔ پتہ چلا یہ پلر ہے، پتہ چلا یہ کالم اور ستون ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو واقعہ یہ بیان کر رہے تھے قاری صاحب، یقین جانے آج بھی حدیث پڑھتے پڑھاتے جب ہم وہ واقعہ پڑھتے تو آنکھوں سے آنسو طاری رہتے ہیں، اور پھر وہی بات سامنے آتی ہے آخر میں جا کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مردوں میں تو بہت کامل ہوئے مگر عورتوں میں 2 عورتیں کامل، آسیہ زوجہ فرعون اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ سبحان اللہ، اس عفت پہ، اس عظمت پہ اور اس روح پہ اور اس جاں پر سلام مومنوں کی ماں پر۔ ہماری اس بزم میں، اس خوبصورتی میں اضافہ فرما رہے ہیں ڈاکٹر رشید احمد خورشید صاحب۔ مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ آپ کی آمد کا، آپ سے گفتگو بھی ہوگی، ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، ام المومنین کے حوالے سے سوال جواب ہوں گے اور آپ کے فضائل و مناقب سنائیں گے آپ کو۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ رحمت خدا کے بن کر عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آپ لوٹ کر آئے، وقفے کے بعد گفتگو ام المومنین کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور آج ایمان والے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایمان والے یعنی مومنین، اور مومنین کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے، ام المومنین کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ سعادت ہمیں نصیب آئی ہے آج 17 رمضان کے حوالے سے۔ آپ کے وصال کی تاریخ موجود ہے، اور میں جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب سے کہ یہ جو وصال کی تاریخ ہے، تاریخی اوراق میں اگر ہم جائیں تو اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، اور پھر ظاہر ایک عظیم شخصیت کا ہم سے پردہ فرما لینا ہمارے لیے ہزیمت کا باعث بنا، اس کے پیچھے کیا تاریخی اوقات ہیں؟ آپ کی موت کے حوالے سے بہت سارے لوگ قصے کہانیاں بناتے ہیں، اور اس کے پیچھے خاص مقصد ہوتا ہے۔ ہمارا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ سیدہ صدیقہ کائنات کی موت طبی موت تھی۔ لوگ وہ بناتے ہیں کسی کو متعون کرنے کے لیے کہ جس طرح دھوکے سے بلایا گیا تھا، گڑھا کھودا گیا تھا، پھر وہاں بلایا گیا، پھر آپ اوپر تشریف لائیں تو نیچے کانٹے تھے، سریے تھے، یہ تھا وہ تھا، یہ کسی کو بلیم کرنے کے لیے۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ کی موت طبی موت تھی، اور ویسے مسلمان جب بھی جس حال میں فوت ہو وہ شہید ہی ہوتا ہے۔ اللہ، البتہ شہادت کے درجے، رتبے، مرتبے الگ ہیں، اس اعتبار سے وہ شہید ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حقیقتاً وہ طبی ہی موت تھی۔ اور جو تاریخی قصے کہانیاں لوگ بناتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں۔ صحیح، واضح ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں، میں چاہوں گا کہ لطف میں اضافہ ہو، یہ سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے، اس سے معرفت کا سفر طے ہو رہا ہے، اور آپ کا اہل بیت کرام سے کیا رشتہ رہا، کس طرح سے معاملات رہ جائے، جناب حسنین کریمین سے کس طرح کا ربط تھا، جناب فاطمہ آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے ساتھ کیا معاملات تھے، ذرا واضح فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اہل بیت کا جیسے آپ نے ذکر کیا، ابھی مفتی زبیر صاحب جیسے فرما رہے تھے، تو میرے سامنے وہ آیت تطہیر جو اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی، اور پھر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ آیت جو خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی، تو ایک رشتہ تو قرآن کریم میں یہ ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت اور ان کی فضیلت بھی قرآنی آیات میں نازل کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کی فضیلت اور ان کا مقام، ان کی تطہیر، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک تو
یعنی کسی درجے میں جا کر آگے پھر جو ازواج مطہرات ہیں، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت ہی محبت کا اور بہت ہی الفت کا رشتہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات وہ باتیں جو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھیں یا جو راز کی باتیں ہوتی تھیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شیئر کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے ان کے کان میں کچھ بات کی تو آپ رونے لگیں۔ تو تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی سرگوشی فرمائی تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کا بڑا تجسس تھا کہ آخر یہ کیا بات ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کوئی بات کی تو یہ رونے لگیں، پھر اس کے بعد مسکرانے لگی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تو میں نے نہیں پوچھا، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اب تو مجھے بتا دیں آخر وہ کیا ایسی راز کی بات تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جب پہلی دفعہ سرگوشی آپ نے فرمائی تو مجھے فرمایا کہ میرے وصال کا وقت قریب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ والد کا وصال وہ ایک بیٹی کے لیے کتنا دردناک ہوتا ہے، کتنے غم کا مقام ہوتا ہے۔ پھر جب شخصیت والد کی شخصیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو تو ان کا وصال ایک بیٹی کے لیے کتنا تکلیف دہ اور کتنا یعنی ان کے لیے درد اور غم کا باعث ہوگا۔ تو اس لیے میں روئی۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ بہت جلد ملنے والی ہو۔ تو جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میں اپنے بابا جان کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ بڑی جلدی میری ملاقات ہو جائے گی تو اس پر مجھے خوشی ہوئی اور میں مسکرانے لگی۔ یہ جو پورا واقعہ ہے اس کو اگر دیکھا جائے، اس پہ غور کیا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں بڑا ہی ظاہر ہے کہ اپنے راز و نیاز کی باتیں آدمی اسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے یا جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ میرے دل کے زیادہ قریب ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی کے دل میں کوئی غم کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے میں کسی سے شیئر کروں۔ تو ہر آدمی ہر کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کرتا، بعض باتیں تو عمومی ہوتی ہیں، بعض باتیں بڑی خاص ہوتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ راز و نیاز کا رشتہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ازواج مطہرات بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت محبت کا تعلق تھا۔ اور ہمیں بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے بلکہ افضل ترین قرار دیا جناب ام المومنین نے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو۔ تو یہ ان کی آپس میں محبت کا وہ رشتہ ہے، اور ہمیں بھی آج جو اس سے جو بڑا ایک میسج اور سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم بھی اسی رشتے کو آگے بیان بھی کریں، برقرار بھی رکھیں، لوگوں کو بھی بتائیں، دنیا کو بھی بتائیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت، ازواج مطہرات اور اہل بیت، آج ہم کسی اچھے مسلمان سے جس کو ہم تھوڑا اچھے مسلمان کا ٹائٹل دیتے ہیں اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یار یہ لوگوں سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا۔ یعنی اگر کوئی اچھا عالم ہم کسی کو سمجھتے ہیں نا تو ہم اس کو اس لیے سمجھتے ہیں کہ یار یہ جوڑ کی بات کرتا ہے، یہ جناب لوگوں کو توڑتا نہیں ہے، جناب فرقہ واریت کے خلاف ہے، یہ کسی سے بغض نہیں رکھتا۔ تو ہم آج کے معاشرے میں اس انسان کو اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ جب اس طرح کی کوئی بات سننے کو ملتی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے اس مقام پر کہ ہم آج کی دنیا میں نیکی کا تو یہ معیار قائم کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ لوگوں کی طرف سے صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں جب اس طرح کی بات کی جاتی کہ خدا نہ خواستہ ان کے دل میں ان کے لیے یا ان کے دل میں ان کے لیے بغض تھا، تو بجائے اس کے کہ آپ کسی ایک کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کریں، آپ دونوں کو مطعون کر رہے ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے، ادنا مسلمان کے لیے جس کو آپ آج کے دور میں نیک سمجھتے ہیں، آپ یہ بات اس کی نیکی کے خلاف سمجھتے ہیں، اس کی بزرگی کے خلاف سمجھتے ہیں کہ وہ دل میں کسی مسلمان کا بغض رکھے، تو خدا نہ خواستہ ازواج مطہرات کے لیے، صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے اس طرح کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں یہ ان کی شان میں گستاخی ہے۔ اسلام نے جو محبت، امن اور پیار اور الفت کا درس دیا ہے اس کا عملی نمونہ ہے، اور عملی نمونہ ہمیں ازواج مطہرات اور اہل بیت میں نظر آتا ہے۔ بے شک بجا فرمایا آپ نے، یہ عملی نمونہ آپ کی سیرت میں بدرجہ آتم پایا جاتا ہے، اور خوبی کے ساتھ، کمال کے ساتھ خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ جب آج میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے ذہن میں ابھی ایک سوال آیا ہے، اور بڑے وثوق سے برملا میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے جواب سے بہت سے لوگوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔
عام طور سے جس کو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور کینہ نکالنا ہوتا ہے وہ انگلی اٹھاتا ہے تو اس خوبصورت سے رشتے کی طرف انگلی اٹھا لیتا ہے، عمر کا تانا دے کر، کم عمری کا تانا دے کر، یا فلاں یا فلاں۔ اس کا صحیح اور احسن ترین جواب کیا ہو سکتا ہے تاکہ ایسے لوگوں کی عقلوں پہ جن کے پردے پڑے ہوئے ہیں ان کا پردہ چاک کر کے ان کو دکھایا جائے کہ یہ تو مثال اور معیار ہے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت آپ نے یہ سوال کیا تھا بریک سے پہلے، آپ نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ روایتیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے اس میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ باقاعدہ اللہ رب العزت کی طرف سے مشنری بن کر کے اس مقصد کے لیے ازدواج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی تھی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے فرمایا تھا کہ تم مجھ سے سیکھو۔ تو جب علم کی ایک خاص عمر ہوتی ہے، مقصود وہ ہے، اور جب مقصود وہ ہے، اچھا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کم عمری کا، دیکھیں کیا قریش کی طرف سے، کیا مکہ والوں کی طرف سے ایک نہیں متعدد مرتبہ یہ پیشکشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کی گئی کہ آپ کسی بھی اگر کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو شادی کرا دیتے ہیں، کسی حسینہ سے شادی کرنا چاہیں ہم کرا دیتے ہیں۔ ساری ازواج مطہرات میں سوائے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو کنواری ہو، اور اکثر تو بیوگان ہے، تو جن کو پوری دنیا کی سب سے زیادہ حسین خواتین مل سکتی ہوں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور جواب دے رہے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر مفسرۃ القرآن بنی، نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی تفسیر پڑھانی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حدیث کا علم دینا تھا، اور یہ اسی انداز کے اندر آئیں اور اسی علم کی باقاعدہ حفاظت، تدریس، نشر و اشاعت کے لیے آئی، اور اللہ نے اس مقصد کے لیے ان کو چنا۔ پھر ساتھ ساتھ کیا عمر تھی کیا نہیں تھی، اس میں تو حضرات محدثین کے یا مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن جیسا کہ قاری صاحب نے بھی یہ بات کہی، اور بخاری کے اندر روایت موجود ہے، بخاری کے اندر روایت ہے، بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ روایت ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جبریل آئے، ریشمی رومال لے کر کے آئے، کپڑا کھولا، میرے سامنے وہ تصویر پیش کی، اور میں کہتا ہوں اے عائشہ وہ تم ہی تھی۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سنتی رہی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے سوچا کہ یہ جبریل آئے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے معاملہ، جب اللہ کی طرف سے تو اللہ یہ کام کر کے رہے گا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، عام لوگوں کے لیے تو محاورہ ہے، نبی اور ام المومنین کے لیے حقیقی مصداق کا درجہ رکھنے والی بات ہے۔ تو جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہو، اعتراض کی گنجائش کہاں رہتی ہے؟ بندوں کو بندوں سے زیادہ بندوں کا خدا جانتا ہے، اس کی حکمت ہے، چنانچہ وہی سارے کا سارا علم آگے منتقل ہوا جس کو میں نے انٹرو سے پہلے ذکر بھی کیا تھا۔ تو اس خاص مقصد کے لیے یہاں ازدواج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا انتخاب ہوا اور ان کو لایا گیا۔ آپ نے اہل بیت سے متعلق بھی ایک سوال کیا تھا، تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ ہے، انہوں نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت عائشہ کے علوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ علوم کے سلسلے میں اللہ نے خاص ذہانت ودیت فرمائی ہے۔ پھر حضرات حسنین کے بارے میں صحیح روایتوں کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ وہ امی جان کہہ کر، یا امی کہہ کر کے مخاطب، بلکہ یہ بات جب میں اور آپ کہہ رہے ہیں تو وہ کیا؟ جی، یہ حضرات حسنین کا بھی سر معاملہ نہیں۔ ناز کا تعلق، جیسے بیچ میں آپ نے یہ بات کہی تھی، اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئیں تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کسی بات پہ ڈانٹا، اور کسی بات پر باندی کو ڈانٹا، غصہ ہوا تو ہاتھ لگا جس سے ان کا برتن گر گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر محبت کے ساتھ، لطافت کے ساتھ اس باندی سے کہا تمہاری امی جان کو غصہ آ گیا تھا، تمہاری امی جان کو غصہ آ گیا تھا۔ امی بھی فرمایا اور غصہ بھی فرمایا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج و مذاق کا کس طرح سے خیال رکھتے ہیں، اور یہ فرمایا تاکہ اس باندی کو بھی یہ بات پتہ چلے وہ تمہاری امی ہے۔ تو حضرات حسنین نے ان کو ہمیشہ یہ مقام بلند دیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو یہ مقام بلند دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اہل بیت کے ساتھ ان کے خوشگوار تعلقات، پھر ان کے بارے میں ان کے جملے، ان کے بارے میں ان کے جملے، اور وہ تحسین کے جس مقام پر فائز ہیں۔ میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عفیفہ ہے نا، والذین یرمون المحصنات، یہ جو آیت ہے سورہ نور آیت نمبر 5، قیامت تک آنے والی پاک باز عورتیں، جتنی بھی پاک باز عورتیں ہیں،
ان کی طہارت برات اور ان کی پاک بازی کو صدقہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا. اور قیامت تک کے لیے عدالتی نظام کی بھی میں نے بات کی تھی. اگر کسی عورت پر تہمت لگ جائے, اس کو اپنی تہمت دور کرنے کا عدالتی قضا کا طریقہ کار کیا ہوگا, وہ طریقہ کار بھی ساری کی ساری ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں اتری ہوئی آیات سے ملتا ہے. اور پھر آخری بات, آپ کی اہلیہ پر کوئی انگلی اٹھائے تو میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہوں وہ اس پر انگلی عیب اور نقص بات اصل میں آپ یہاں پر پہ پہلے ایسا ہی ہے. لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کہنے والا, خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, اسی نظریے پہ زندہ اور ایمان پر نظریے پہ زندہ رہنا چاہتے, اسی پہ مرنا چاہتے ہیں. حضرت عائشہ کی توہین بعد میں ہے, وہ رسول خدا کی توہین. ایسا ہی, اور وہ تو گوارا ہی نہیں ہے. بے شک آپ نے بجا فرمایا, جو مراد ہے, جو مقصود ہے, وہ یہ ہے کہ اس خوبصورت سے رشتے کو بیاں کیا جائے. اور پھر ناقدین کا ایک حصہ یہاں پہ ذکر ہو گیا ہے. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری زوجہ نے جناب سیدہ فاطمہ کا جو حلیہ بیان کیا, وہ تشبیہات بھی آپ ہی کی زبانی ہمیں ملتی ہیں کہ کیا خوبصورت مزاج ہے, کہ لگتا ہے کہ رسالت مآب تشریف لا رہے ہیں, چال میں, ڈھال میں, گفتار میں. ایک وقفہ لیں گے, لوٹ کر آئیں گے. قاری صاحب سے بھی یہ سوال پوچھوں گا, ڈاکٹر صاحب سے بھی, اور ایک کا مختلف زاویہ ہوگا. آئیے, آپ کا انتظار رہے گا. رمضان عرفان رمضان عرفان سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. یقیناً جن لوگوں کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ یہاں سے وہاں اور دنیا کے دور دراز علاقوں سے مسجد نبوی تشریف لے جاتے ہیں. مدینہ منورہ کا خود وہاں جا کے زیارت کرنا, وہاں نماز پڑھنا, قیام کرنا, ہو سکے اعتکاف, جو جو چیزیں ممکن ہے, یہ ایک سعادت ہے. تو اگر یہ آپ کے لیے سعادت ہے تو قربان جائیے اس مقام اور مرتبے پہ کہ جس کا حجرہ ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے. آپ کے لیے وہ چند دنوں کی سعادت ہے اور رہتی دنیا تک اس حجرے کی سعادت ہے, اور اس حجرے کی یہ بھی سعادت کہ آپ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی زندگی میں وہاں قیام کرتی ہیں, اور یہاں تک کہ پردہ فرما لینے کے بعد یہ مقام, یہ خاص حصہ آپ نے دیا. ابھی مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے, میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جہاں آپ کو ام المومنین قرار دیا گیا, یعنی مومنوں کی ماں, وہاں آپ کا یہ بھی رتبہ ہے کہ بڑے بڑے خلفۂ راشدین بھی آپ کو ام المومنین ہی تصور کرتے ہیں, کیونکہ خود بھی مومن ہیں اور مومنوں کی ماں کا ہی درجہ آپ کو حاصل ہے. یہاں تک کہ خود آپ کے والد گرامی کو بھی یہ فضیلت ہے, گویا کہ آپ والد ہیں اور آپ ان سے زیادہ بہتر ہیں. مگر خوبصورتی اور حسن دیکھیے گا اس میں. میں گفتگو میں ایک حصہ یہاں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. عنایت فرمائے. وہ نعت کے اندر نا, اگر چونکہ شروع میں ابتدا یہی تھی کہ یہ جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے, یعنی اس طرح کا ایک مصرع تھا, تو اسی منقبت کے اندر ایک مصرے کا اگر اور اضافہ ہو جاتا نا کہ اس جنت میں صدیق و عمر نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے, یہ بھی اگر اس میں اضافہ ہو تو بہت خوبصورت نعت ہو جائے گی. سبحان اللہ. قاری صاحب, آپ کی رائے, آپ نے اس میں اضافہ گویا تجویز کیا. اچھا, اب آپ کی اجازت ہو تو میں سوال کی طرف بھی آؤں. اور خوبصورتی ہے کہ آج کے دور میں ہم خواتین کے رائٹس کی بات کرتے ہیں, ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور ہمیں یہ دکھایا سنایا جاتا ہے مغرب کے میڈیا کی جانب سے اور ان کم عقلوں کی جانب سے کہ اسلام نے تو عورتوں کو پس پش ڈال دیا ہے. ام المومنین کا کردار دیکھتے ہوئے ہماری نگاہوں میں عورت کا مقام بلند نہیں ہو جاتا؟ یہ تو اسلام ہے جو اختیار دے رہا ہے, طاقت دے رہا ہے, محدثہ بیان کو پیش کر رہا ہے معاشرے کے سامنے, ایک عالمہ کی حیثیت سے تیار کر رہا ہے. یہ کیا عظمت ہے اس میں؟ بے شک. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ تھوڑا سا اشارہ فرما رہے تھے, ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی اشارہ فرمایا, کم عمری کی شادی کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعتراض اگر ہوتا تو سب سے پہلے اس معاشرے میں ہوتا جس معاشرے میں یہ شادی ہوئی ہے. حتیٰ کہ دشمنان اسلام سے بھی یہ اعتراض نہیں اٹھا, یعنی یہ اعتراض نہیں اٹھا اس وقت بھی کہ یہ کم عمر لڑکی سے شادی کر لی ہے. نہ یعنی اس وقت معاشرے میں یہ چیز معیوب تھی اور نہ اسلام میں معیوب تھی, اور اسلام میں تو معیوب ہے ہی نہیں. یہ انتخابی اللہ تعالیٰ کا تھا یقیناً, جس طرح مفتی زبیر صاحب نے اس چیز کو واضح کیا. اور دوسری بات یہ, جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہوتی ہے,
انہوں نے جب عیب تلاش کرنے ہوتے ہیں، ڈھونڈنے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کو عیب بنا لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر حضرت زینب جو آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، آپ نے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے ساتھ. جی پھر قرآن مجید میں یہ آیت آ گئی کہ زینب آپ کی بیوی بننے والی ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، اس لیے کہ زید کو میں منہ بولا بیٹا بنا چکا ہوں، جی اور اس رشتے کے حوالے سے زینب میری بہو ہے، جی اور اس رشتے کے حوالے سے میں اس کا سسر ہوں. اور کوئی بھی بہو چاہے اس کا بیٹا فوت بھی ہو جائے تو بہو سسر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، یہ دائمی محرم ہے ہمیشہ کے لیے. یہ تو عجیب معاملہ ہے. اس وقت بھی لوگوں نے کیڑے نکالے، منافقین نے، اور اللہ نے اس کا خوبصورت ترین ایک مسکت جواب دیا کہ ان کے منہ بند ہو گئے. ہاں اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو جی بہو کے ساتھ یہ نکاح کرنے لگا ہے، حالانکہ آپ نے بڑی کوشش کی کہ زید سے کہا کہ زینب کو طلاق نہ دو. اور قرآن مجید میں آیا ہے کہ تو جب زید کو کہتا تھا اے حبیب کہ طلاق نہ دے، اور ایک بات تیرے دل میں تھی جو تو اس کو چھپاتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں سے کچھ چھپاتے نا، اس آیت کو چھپاتے. جب آپ نے اس کو بھی نہیں چھپایا تو اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ نہیں چھپایا، سبحان اللہ، آپ کی صداقت پہ قربان. سب کچھ آپ نے بیان کر دیا. واہ. پھر جب آپ نے زید سے کہا اور وہ نہیں مانے اور طلاق دے دی، تو پھر اب قرآنی حکم کے مطابق آپ کو شادی کرنی تھی، اور شادی بھی ہو گئی. تو اب کفار نے ایک بات نکالی کہ عجیب رسول آیا ہے جو اپنے بیٹے کی بھی اپنی بیٹے کی بیوی یعنی بہو کے ساتھ نکاح کرتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اس کا پہلا جواب یہ دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجالکم. یہ بہو کا رشتہ ہے ہی نہیں، واہ. زید آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے. ہاں دوسری بات اب انہوں نے یہ کہی کہ ٹھیک ہے اگر بیٹا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا تو کیا یہ ضروری تھا کہ زینب کے ساتھ اس کو نکاح کیا جاتا؟ یہ ضروری تو نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ رسول ہے، رسول کو رسمیں ساری ختم کرنی ہے جتنی بھی غلط ہیں. صحیح. ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے، جتنی بھی غلط رسمیں ہیں اس پیغمبر کی ذمہ داری ہے. تیسرا اعتراض آیا تو کیا رسول اور نہیں آنے کیا؟ ساری رسمیں اسی رسول نے ختم کرنی ہے. اللہ نے جواب دیا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ کے بعد نبوت کے دروازے بھی بند ہیں، لہٰذا ساری رسمیں اسی رسول نے ختم سبحان اللہ سبحان اس لیے کہ جو رسم اب بچ گئی وہ قیامت تک بچ جائے گی. تیسری بات، جن علاقوں کو لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ رسول نے ایک کم عمر لڑکی سے شادی کی، پہلی بات یہ ہے کم عمر ہونا الگ بات ہے، نابالغ ہونا الگ بات ہے. کم عمری کہہ کر اس کو بلوغت سے مت نکالیں. آپ نے جو شادی کی وہ بلوغت ہی میں کی، رخصتی بلوغت میں ہوئی. نکاح رخصتی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور آج بھی ہو سکتا ہے اور ہوتے ہیں، رخصتی بلوغت کے بعد. تو کیا جو معاشرہ آج کیچڑ اچھالتا ہے اس معاشرے میں کتنے بڑے بڑے بڈھے ہوتے ہیں اور گناہ کے لیے نابالغ لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں. استغفر اللہ. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال اور جائز طریقے سے اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کو یہاں رواج دیا اور دنیا کو، امت کو بھی بتایا کہ تمہارے لیے شریعت نے ایک جائز طریقہ رکھا ہے اس برائی کے مقابلے میں نکاح کا. اس نکاح کو انتخاب کرو. پھر جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا اتنے سارے نکاح آپ نے، کسی متعلقہ سے کوئی بیوہ تھی، کوئی کس طرح تھی، صرف ایک لڑکی ایسی تھی جو کنواری آپ کے نکاح میں آئی، اس پر بھی لوگ کیڑے اچھالتے ہیں. اور کسی صحابی نے یعنی جو غیر مسلم تھے انہوں نے بھی کبھی یہ اعتراض نہیں اٹھایا اس کو. اور جیسا انہوں نے فرمایا لوگوں نے خود پیشکشیں کی. اور اب آپ کم سے کم عمر لڑکی کے انگلی رکھ دیتے تو کیا وہ کہتے نہیں اس کے علاوہ بولو؟ نہیں. یعنی یہ وہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے بالکل مطابق، ٹھیک ہے، جیسے اللہ رب العالمین چاہتا تھا ویسے ہی. اور دوسری بات یہ کہ اولئک ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی بیان کرتے ہوئے کہا جو لوگ ایسی پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت. اللہ اکبر. فی الدنیا والآخرہ. اور کچھ تھوڑا سا اگر اجازت، ایک وقفے کے بعد لوٹ کر آ رہے ہیں. گفتگو ہوگی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے. یہ بھی کیا خوبصورت بات ہے ازدواجی زندگی میں. اس سے پیاری مثال آپ کو کیا ملے گی کہ جہاں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ام المومنین جہاں سے اس کاسٹ میں
اس کھانے کے برتن میں، پینے کے برتن میں نوش فرمایا کرتی تھی، وہاں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے۔ یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے۔ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ رمضان عرفان رمضان رمضان عرفان ضرمن خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں میں بہت سے لوگوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں، مگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس کو ایک اگزامپل سمجھیں۔ یہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جو جتنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت میں، فرما برداری میں، اطاعت میں قریب ہوتا جائے گا، اس کا مقام اور مرتبہ اللہ بلند کرتا رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ سوال بھی ہے، قرآن نے واضح انداز سے کہہ دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج جو ہیں، لستن کاحد من النساء، آپ باقیوں کی طرح تو نہیں ہیں، تو باقیوں سے آپ کا کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ صرف بات اتنی ہے، اور جو میں سمجھنا اور جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی شخصیت میں مردوں کے لیے بھی مثال ہے، عورتوں کی بھی مثال ہے۔ یہی بات ہے کہ خواتین اکثر چیزوں میں جناب ام المومنین کو اپنا پیشوا، اپنا رہنما سمجھتی ہیں اور آپ سے ہدایت لیتی ہیں۔ کن کن مقامات پہ لینی بھی چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ میں اس موضوع پہ بات کروں، اور آپ نے سبحان اللہ یہ سوال کر لیا۔ بنیادی طور پر ان شخصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم اس میں اس پہلو پہ ضرور بات کریں کہ ہمارے لیے ان کے اسوہ میں، ان کی زندگی میں ہمارے لیے کیا کیا ایسی چیزیں جس کو ہم فالو کریں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس میں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، خصوصاً جو ہمارا ازدواجی رشتہ ہے، میاں بیوی کے جو رشتہ ہے، اس میں بہت زیادہ اسباق ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو یا تمہیں غصہ ہوتا ہے تو تم کہتی ہو ورب ابراہیم، رب ابراہیم، ہاں، اور جب تمہارا موڈ ٹھیک ہوتا ہے تو تم اس وقت کہتی ہو ورب محمد۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ لا احجر الا اسمک، کہ یا رسول اللہ اس غصے کی حالت میں بھی میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل میں آپ ہی کی محبت ہوتی ہے، دل میں آپ کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہوتی۔ اب یہ جو ایک واقعہ ہے یا ایک جو حدیث ہے، اس میں میاں بیوی کے لیے بڑا ایک میسج اور پیغام ہے کہ بعض اوقات یعنی شوہر کو ایسا ہونا چاہیے جو بیوی کا مزاج شناس ہو۔ ہمارے ہاں بعض اوقات مسائل پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم بیوی کے سامنے بھی جناب مفتی بن کر یا ڈائریکٹر بن کر یا مینیجر بن کر یا ایس ایچ او بن کے بیوی سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ باہر ایک آدمی کسی حیثیت میں ہے، وہ بیوی سے بھی اسی حیثیت میں جا کے بات کر رہا ہوتا ہے۔ بیوی شوہر سے جو بات کر رہی ہوتی ہے، اس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے، وہ ایز اے شوہر، ایز اے ہسبینڈ اس کو ٹریٹ کر رہی ہوتی ہے۔ ہم اس سے توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں باہر جاتا ہوں، لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں جناب، کوئی میرے جوتے سیدھے کرتا ہے، کوئی جناب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، گھر میں جاتا ہوں تو بیوی تمیز سے بات نہیں کرتی۔ تو بھائی باہر آپ شیخ ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ مینیجر ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں، گھر میں تو آپ شوہر ہیں۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ وہاں اپنے گھر میں اپنے کپڑوں کو خود پیون لگا لیا کرتے تھے، اپنے جوتے آپ خود گانٹ لیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ گھر سے باہر تو آپ یہ کام نہیں کیا کرتے تھے، لیکن گھر میں آپ نے اپنا رویہ ازواج مطہرات کے ساتھ ایسا رکھا تھا۔ جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور گھر میں کیسے ہوتے ہیں، تو حضرت عائشہ کا جواب یہ تھا کہ جیسے عام لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر میں ایسا ہی رہتے ہیں۔ یعنی کوئی الگ سے اپنی خصوصی شان بنا کر آپ گھر میں نہیں رہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمبر ہوں، اور ازواج مطہرات بھی بڑی بے تکلفی کے ساتھ اسی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہی ہوتی ہیں جیسے ایک بیوی شوہر کے ساتھ گفتگو کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر میں ایک بات اور ایڈ کروں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی روایات میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کہیں تشریف لے گئے۔ اس وقت تو لائٹیں اور ظاہر یہ چیزیں تھی نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے، تو کہا میرا ہاتھ آپ کے قدم مبارک پہ پڑا اور آپ سجدے میں تھے اور آپ دعائیں کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ مفتی زبیر صاحب نے بھی بتایا کہ وہ ایک برتن جب دوسری زوجہ مطہرہ کے گھر سے آیا، وہ برتن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کی وجہ سے توڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غارت امکم، کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، غصہ آ گیا۔ اب میں اس موقع پہ کہا کرتا ہوں کہ آپ مثال کے طور پر آپ کا کوئی جگری دوست ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بیویوں کو جگری دوست، شوہر کا جو جگری دوست ہوتا ہے اس سے چڑ ہوتی ہے، یعنی جس کو آپ زیادہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں تو بیوی آپ کو کہتی ہے بھائی آپ اسی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں،
کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ صحیح. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو آپ کا وہ جگری دوست مثال کے طور پہ کوئی تحفہ بھجوا دے، موبائل بھجوا دے، کوئی چیز، اور آپ کی بیوی اٹھا کے اس کو پٹخ کے توڑ دے، تو آپ تو پتہ نہیں، ہم لوگ تو بیوی کا کیا حشر کر دیں گے کہ تم نے میرے دوست کے تحفے کو توڑا کیسے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ تھا کہ حضرت عائشہ کا یہ عمل کسی دوسرے جذبات نہیں، صرف محبت کے جذبات کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ فرمایا کہ ان کا یہ نقصان ہوا ہے، بدلے میں آپ کو یہ نقصان دینا ہوگا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. یہ وہ چیزیں جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے ازواج مطہرات کی زندگی میں، اور اس کو رول ماڈل بنا کر خواتین کو بھی، مردوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے. اگر ہم اس پر آ جاتے ہیں ہماری گھریلو زندگی جنت نظیر بن جائے گی. زیادہ مشکلات اور مسائل اس میں حل ہو جائیں گے اور یہ بہت آسان ہو جائے گا. وہ یہ بات نکلتی ہے کہ جیسے حضرت عائشہ تھوڑا سا رنجیدہ ہوئی، تو اس سے یہ بھی ایک حاصل ہوتا ہے ہمیں کہ ناراض ہونا صرف خامند کا حق نہیں ہے، بیوی کو بھی حق حاصل ہے. حالانکہ آپ رسول ہیں، لیکن آپ کی دوسری حیثیت خامند کی بھی ہے. حضرت عائشہ کی جو ناراضگی یا تھوڑی سبکی ہے وہ رسول کے ساتھ نہیں ہے، شوہر کے ساتھ. شوہر کے ساتھ ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم پہلی رات ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ کیسی ہیں، میں نے آپ کو بہت دیکھا، پھر پسند آپ پھر 2-3 دن بعد جب کلوزنگ ہوتی ہے نا، وہ آپ ختم ہو جاتی ہے، اور یہی محبت کی نشانی ہے. تو یہ یعنی حضرت عائشہ نے بھی وہی چیز اپنائی، اور یہ حق آج کے شوہروں کو بھی اپنی بیوی کو دینا چاہیے. ضروری نہیں کہ عورت کی بات میاں کو بری لگے، کوئی عادت میاں کی بھی عورت کو بری لگ سکتی. بالکل بجا فرمایا آپ نے، بہت ہی خوبصورت سی مثال. اب چونکہ پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، میں مفتی محمد زبیر صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صاحب سارے ہی حساس سوال میں نے آپ سے پوچھ لینے ہوتے ہیں، اور بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں آپ سے، لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پروگرام کامل تبھی کہلائے گا جی ہر پہلو سے، ہر زاویے سے آپ نے ام المومنین کی ذات کو پڑھا، ان کو سمجھا. آپ کا کیا کردار رہا خلافت ثالث اور خلافت چہرم کے حوالے سے؟ کس طرح سے آپ نے اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کی اور جو ذمہ داری ہے اس کو نبھایا؟ دیکھیں، خلافت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں ادوار کے اندر بھی کئی حساس موضوعات پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کی گئی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کیا خوبصورت اتحاد، امن، صلح اور آشتی کے جوابات دیے، اس کی ایک مسلسل تاریخ ہے. اس میں ایک بطور مثال کے آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق میں تھے تو اپنی وفات سے کچھ 7-8 سال پہلے وہ ایک مرتبہ دمشق سے مدینہ تشریف لائے، اور جب دمشق سے مدینہ تشریف لائے تو اس موقع پر ان کے ذہن میں اجتہادی طور پر یہ بات تھی کہ میں اپنی وفات کے بعد کے بارے میں خلافت کا فیصلہ شاید ابھی کر لوں، جیسا کہ مجھے بہت سارے لوگوں کی طرف سے خطوط بھی آ رہے ہیں، تو شاید یہ مناسب ہوگا. آپ حیران ہوں گے، اس موقع پر حضرت امیر معاویہ مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں، حضرات حسنین سے ملاقات ہو رہی ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور حتمی مشورے کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جا رہے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فراست والا رویہ اور طرز حکمت پر مبنی، اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کی حالت میں ان سے کچھ بات فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایک مشورہ یہ دینا چاہتی ہوں کہ ان معاملات میں اور اس حوالے سے حضرات حسنین کا احترام، ان کا اکرام، اسے ضرور ملحوظ رکھا جائے. سبحان اللہ. جس کے جواب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل میں ان کا مکمل ادب اور احترام برقرار رکھ رہا ہوں اور رکھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں قرابت رسول حاصل ہے. اب آپ ذرا دیکھیے، یہ حضرت امیر معاویہ، آپ نے تو تیسری اور چوتھی خلافت کے بارے میں کہا، میں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کے حوالے سے یعنی اس حوالے سے. تو اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رہنمائی رہی. اور میں ایک بات، چونکہ آخری لمحات ہیں، ایک بات اور بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہیومن رائٹس کا بڑا زمانہ ہے، اور اب تو وومن رائٹس. تو عام طور پر یہ جو ہماری کئی ساری خواتین دوسروں کی باتوں کے اندر آ کر عورتوں کے حقوق اور اس پر جلوس، کتبے، فنڈڈ غیر ملکی NGOs، سڑکوں پر نکلنا، کراچی، اسلام آباد کی سڑکوں پر ہمیں نظر آ، میں عام طور پہ ساتھیوں کو کہتا ہوں کچھ نہ کرو.
जाकर उसवाए आयशा बयान कर दो। कहा जाता है कि क्या खवातीन इल्म हासिल करें या ना करें, तो मैंने अभी आपको हजरत उर्वा हजरत अता के जुमले बताए, वो तो इल्म तिब, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इल्म तिब के अंदर भी इमामत का दर्जा हासिल है, तारीख के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, शायरी के अंदर, अदब के अंदर, फिक़ा के अंदर उनको इतना बड़ा इल्म हासिल है। तो मामला ये है कि खवातीन हासिल करें, क्योंकि ये भी उसवाए आयशा है। आगे चले, ये कहा जाता है कि हजरत हम किस तरह से रहे, हमारा जिस्म, हम अपने मामलात किस तरीके से, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तहारत और बरात कुरान करीम के अंदर नाज़िल हो रही है, लिहाजा उसवाए आयशा ले लो। फिर ये बात आपने कही कि ये तो खवातीन को बड़ा दर्जा दिया जा रहा है, इससे बढ़कर सुप्रीम हैसियत, आईनी हैसियत, दस्तूरी हैसियत क्या हो सकती है? अमीर शाम हजरत मुआविया दिमश्क से उठकर मशवरे के लिए हजरत आयशा के पास आते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला 22,31,050 मुरब्बा मील, मुरब्बा कई मुरब्बों पर, कई बर्रे आज़मों पर हुकूमत करने वाले, और वो क्या फरमा रहे? मशवरा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कई मामलात के अंदर ले रहे हैं। तो ये बताइए कि इन हुक्मरानों के लिए भी सुप्रीम हैसियत हजरत आयशा रख रही है। इस्लाम ने तो औरतों को ये मकाम बुलंद किया है, इससे ज्यादा और क्या मकाम हो सकता है? मिसाल आखिरी एक बात जरूर जिक्र करना चाहता हूँ, मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अम्र इब्न आस की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, मन अहब्बु इलैह, लोगों में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आयशा। रावी पूछते हैं कि सुम्मा मन, उसके बाद कौन? फरमाया अबूहा, उनके वालिद। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस। अच्छा, ये हदीस है। इसके अलावा मुझे एक और बात भी लगती है, जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के दिलों के अंदर हजरत आयशा की मोहब्बत, अकीदत और एहतराम और इकराम का बाकायदा दर्स दिया है। वो कैसे? फारिस के एक पड़ोसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में थे। अच्छा, ये रिवायत मुस्लिम में, जी। उस पड़ोसी को सालन अच्छा बनाना आता था, ठीक है। एक मरतबा सालन बनाया, उन्होंने आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी, मैंने सालन बनाया, आप आकर तशरीफ लाइए दावत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि क्या आयशा तो मई, आयशा मेरे साथ होंगी? ओपन सोसाइटी थी ना, बेतकल्लुफ सोसाइटी थी। उस पर उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, ये इसलिए फरमाया, बाद हज़रात मुहद्दिसीन ने लिखे उनकी इस्तिताअत ही नहीं। जब ये फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इज़ला फला, वो नहीं होगी तो मैं भी नहीं आऊंगा। दूसरे दिन फिर आए, तीसरे दिन फिर आए। बाद रिवायात में तीसरा और बाज मरतबा 4-12 या 12 पे। अब उन्होंने कहा जी या रसूल अल्लाह, वो भी। अब रिवायत के अगले अल्फाज बड़े अजीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से मुस्कुराहट के साथ हजरत आयशा के हाथों में अपने हाथ डालकर दोनों एक दूसरे के हाथ थामते हुए खड़े हुए और उस सहाबी की दावत में उम्मत को दर्स दे दिया, मेरी से अकीदत और मोहब्बत रखनी है, मेरे अहले बैत और अहले खाना से होकर के जाओगे। आज हम सब के सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ रसूल का दावा करते हैं ना, मोहब्बत का दावा करते हैं। नई मोहब्बत कामिल हो सकती जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का इकराम और उनकी अकीदत हमारे दिलों में कूट कूट कर। भाई बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुफ्ती ज़ुबैर साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कारी खलील रहमान जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रशीद अहमद खुर्शीद साहब आपका बेइंतहा शुक्रिया। आज की इस गुफ्तगू को कामिल हैसियत में आपके सामने पेश करने में मुझे कामयाबी और सुरखरू महसूस हो रहा हूँ। अपने आप में एक खुशी है, एक मसरत है, एक इत्मीनान है कि हमने रमज़ानुल करीम में इन शख्सियात का जिक्र किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इज़्ज़त दी है। हमने कोशिश की है कि इनके ज़िक्र को आम करें और आपके लिए इनकी सीरत में जो कुछ भी ख़जाने छुपे हुए हैं उनको आप तक पहुँचाएँ, यही कोशिश है। नबी औला बिल मोमिनीन। यहाँ से एक पैगाम भी मैं आपके सामने दे रहा हूँ कि इन शख्सियात को ही आपको मयार बनाना पड़ेगा। इधर उधर जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। लौट कर आएंगे अलिफ लाम मीम में, अगली नशिस्त में आपका इंतज़ार रहेगा। उवैस रब्बानी को दीजिएगा इजाज़त।